بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم اردو کی کلاس میں جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ورزش۔ آپ کے سامنے نام اس کا موجود ہے سبق کا، ٹھیک ہے۔ کتابیں بھی یقیناً آپ کے پاس ہوں گی، کتابوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو، ٹھیک ہے بیٹا۔ سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے گا بیٹا، ورزش صحت کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ورزش سے ہمارے جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورزش سے ہم میں چستی اور توانائی پیدا ہوتی ہے، ہمارا دل کام کاج میں لگتا ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں عمدگی اور اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارا جسم نڈھال ہو اور طبیعت سست ہو تو یقیناً ہمارا کام بھی خراب ہوگا اور ہم چڑچڑے ہو جائیں گے، ہمیں بات بات پر غصہ آئے گا، لوگ ہمیں بد مزاج کہیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تندرستی کے لیے روزانہ کسی نہ کسی قسم کی ورزش کریں۔ اگر رگوں، پٹھوں اور ہڈیوں کو بیکار رہنے دیا جائے اور انہیں حرکت نہ دیں تو یہ کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ پہلا پیراگراف ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ میں آیا آپ کو؟ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سانس کے ساتھ جو ہوا ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں کی نالیوں کے ذریعے خون میں مل جاتی ہے اور اس میں ٹھنڈک اور تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اس سے پہلے جو ہوا ہوتی ہے وہ جسم میں رہ کر غلیظ یعنی خراب ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ ہوا سانس کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تازہ ہوا ہمارے جسم میں جلدی جلدی داخل ہو اور اتنی ہی جلدی خراب ہوا باہر نکل آئے۔ ورزش کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اسکول میں پی ٹی کرائی جاتی ہے، تم نے دیکھا ہوگا کہ ہاکی، کرکٹ، فٹ بال کھیلنے والوں کے جسم کیسے خوبصورت ہوتے ہیں، چوڑے چکلے سینے، حشاش بشاش چہرے اور بازوؤں کی ابری ہوئی مچھلیاں۔ جو بچے کسی وجہ سے کھیل کود میں حصہ نہ لے سکیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کھلے میدانوں میں دوڑیں، کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں، سورج نکلنے سے کچھ پہلے کھلے میدان میں نکل آئیں اور تیز تیز چلیں، اتنا تیز کہ ہانپ جائیں اور پسینہ آنے لگے، پھر آہستہ آہستہ گھر واپس آئیں، کچھ دیر آرام کریں، پھر پسینہ سکھائیں اور نہائیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں، یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ورزش کے حوالے سے آج ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، چلیں بیٹا آگے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے پہلوان ساری دنیا میں مشہور ہیں، رستم زماں ہمارے ملک میں ہی پیدا ہوئے۔ پاکستان بہادروں اور طاقتور انسانوں کا ملک ہے۔ ہمارے بزرگ ورزش کو عبادت کی طرح ضروری سمجھتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ورزش کو عبادت کی طرح ضروری سمجھیں اور اس بات کو ثابت کر دیں کہ اب بھی پاکستان طاقتور اور دلاور انسانوں کا ملک ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ سبق ہم نے پڑھا، اگر یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بتا دیں، ورنہ پھر ہم آگے کی سرگرمیاں کریں گے۔ جی بیٹا، کوئی سوال آپ کا اس سے متعلق ہو؟ کوئی بھی سوال بیٹا؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں۔ سبق میں آئے ہوئے نئے الفاظ، توانائی کا لفظ آیا تھا قوت، طاقت، نڈھال، کمزور، چوڑا چکلا سینہ، کشادہ، ٹھیک ہے، ابھرا ہوا سینہ، اسے کہتے ہیں چوڑا چکلا سینہ۔ حشاش بشاش، صحت مند، نہایت خوش و خرم، ٹھیک ہے بیٹا۔ غلیظ، غلیظ ہوا اندر رہ کر غلیظ ہو جاتی ہے یعنی خراب ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، جس کا باہر اخراج ہوتا ہے۔ پاکستان دلاور لوگوں کا ملک ہے، دلاور کہتے ہیں بہادر، جرت مند، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں کچھ الفاظ تھے جن کی معنی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اچھا بیٹا، آج ہم ایک اور اس کے ساتھ یہ ایک اور چیز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ پہلے الفاظ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، آپ الفاظ اور ان کی معنی اپنے پاس نوٹ کر لیں، اس کے بعد ہم اگلا کام دیکھتے ہیں۔
دیکھیں بیٹا، ایسے حروف جو بامعنی الفاظ کے آخر میں لگایا جائے یا آخر میں لگائے جائیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، یہ لاحقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ایسا حرف جو بامعنی لفظ کے شروع میں لگایا جائے تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر کوئی حرف شروع میں لگا دیا جائے تو یہ بھی ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، وہ سابقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ناموں کو آپ یاد رکھیے گا، مثال کے ذریعے سے بات کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایسے حروف جو بامعنی الفاظ کے آخر میں لگائے جائیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، یہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی حرف شروع میں لگا دیا جائے تو یہ بھی ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، وہ سابقہ کہلاتا ہے۔ مثالیں ملاحظہ کیجیے، سابقے اور لاحقوں کی مثالیں۔ سابقہ لکھا ہوا ہے آپ کے دائیں ہاتھ پہ، دیکھیں بیٹا، لا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ لا، لا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو اس سے اس کو آغاز میں لگایا گیا ہے۔ جی بیٹا، پہلے والی سلائیڈ دیکھ لیں، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، پھر مثالوں سے بات آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس سے پہلے والی یہ لیں بیٹا، الفاظ معنی۔ مثال دیکھ رہے تھے، سب سے پہلے سابقے کی مثال دو آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ لا، دیکھیں بیٹا، لا ایک حرف تھا، اس کو ہم نے آغاز میں لگا دیا تو ایک نیا لفظ بن گیا، لا علاج۔ علاج، لا علاج مطلب جو ایسا مرض جس کا کوئی علاج نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لا حاصل، ایسا کام جس کا کچھ حاصل نہ ہو۔ لا یعنی بے مقصد کام، ٹھیک ہے؟ بے مقصد چیز، لا یعنی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ویسے لا ایک الگ لفظ تھا، اس کو آغاز میں لگا دیا تو یہ سابقہ کہلاتا ہے، ایک نیا لفظ بن گیا۔ خبر ایک لفظ تھا، بے، یہ سابقے کو ہم نے آغاز میں لگایا، بے خبر، خبر سے بے خبر۔ اسی طرح بے کو آغاز میں لگایا، بے زباں۔ اسی طرح یہاں پہ لگایا بے شمار، ایک نیا لفظ بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سابقے کہلاتے ہیں، یہ سابقے کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، لا اور بے کے ذریعے سے۔ لا کے ذریعے سے تین مثالیں، بے کے ذریعے سے تین مثالیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ لاحق کے کیا ہوتے ہیں؟ لاحق کے مطلب بعد میں لگتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ جیسے دان ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ دان کے شروع میں دان آخر میں اس کے شروع میں ایک لفظ لگا دیتے ہیں تو یہ لاحقے کہلاتے ہیں۔ جیسے دان ایک لفظ تھا، لاحقہ تھا، اس کے آغاز میں ہم نے لگا دیا پان، اب کیا لفظ بن گیا؟ پان دان۔ اسی طرح دان کے آغاز میں ہم نے لگا دیا شروع میں کوڑا دان، ٹھیک ہے؟ ڈسٹ بن بولتے ہیں جسے۔ اور اسی طرح دان، اس کے ہم نے شروع میں لگا دیا قدر، قدر دان، ٹھیک ہے؟ ایک نیا لفظ بن گیا، یہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح بیٹا ناک ایک لفظ ہے، ناک، ناک وہ والی نہیں جو آپ پکڑ رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے؟ ناک ایک لفظ ہے، تو اس کے آغاز میں ہم نے ایک حرف ہے، تو اس کے آغاز میں ہم نے ایک نیا لفظ لگایا تو ایک نیا لفظ ایک اور لفظ بن گیا، المناک، خطرناک، شرمناک، ٹھیک ہے بیٹا؟ سمجھ میں آ گئی مثالیں آپ کو؟ سابقے اور لاحقہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ مثالوں سے بالکل کلیئر ہو گیا۔ اور ہم نے جو سابقے اور لاحقے ہیں ان کو سرخ رنگ سے ہم نے واضح کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ دیکھیں دوبارہ آپ مثال ایک دفعہ دیکھیں اس کی، آخر میں لگایا جائے تو ایک نیا لفظ بن جائے، لاحقہ، جیسے پاندان، آخر میں وہ موجود تھا، اس کا ہم نے شروع میں ایک لفظ لگا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا، یہ آپ کا گھر کا کرنے کا کچھ کام ہے۔ ایک تو آپ نے یہ کہ سبق جو تھا اس کے آپ نے مشقی سوالات حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سبق کے سوالات جو ہیں اس میں 1 2 3 4 سوالات دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے آپ یہ کیجئے گا،
اس میں سے آپ نے شروع کے 2 سوالات حل کرنے. ٹھیک ہے بیٹا, ورزش سے کیا کیا فائدے ہیں, اور دوسرا سوال ہے آپ کے اسکول میں ورزش کس طرح کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا تیسرا بھی کر لیجیے گا, پاکستان دنیا کے ملکوں میں کیوں مشہور ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ 3 سوالات آپ نے مشقی حل کرنے جو کتاب میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے آج سابقے اور لاحقے پڑھے ہیں ان کے 3 الفاظ بنانے, ایک لفظ میں نے ان سے بنا دیا ہے, 3 مزید آپ نے بنانے ہیں. جیسے بد ایک لفظ تھا, سابقے کے طور پہ آغاز میں آیا ہے, تو بد سے بد مزاج جو آپ کی کتاب میں بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, بد مزاج اور بھی بہت سے بن سکتے ہیں, بد مزہ, اسی طرح اور بھی بہت سے لفظ بن سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, اور لاحقے کی ہم نے مثال دیے, لاحقہ یہاں پر آیا ہے خور. ٹھیک ہے, تو خور سے لفظ ہم نے بنایا جو ہے وہ ہے گوشت خور. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی الفاظ سے بن سکیں گے جو آپ بنائیں گے. بیٹا یہ ہوم ورک آپ کو سمجھ میں آ گیا, اسے نوٹ کر لیں اپنے پاس. میں سلائیڈ ایک دفعہ دوبارہ آپ کو دکھائی دیتا ہوں.